على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس مال کے کائنات کی توفیق سے نماز فجر و جماعت نصیب ہوئی. ہمارا درس چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں ہم موجود تھے. چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی آج کے اس درس میں جو آیا مقدسہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا. پہلی چیز یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرا قرب حاصل کرنا ہے، یعنی میرے قریب ہونا ہے، یا تم چاہتے ہو کہ تم میرے قریب ہو جاؤ اور میں تمہیں اپنے قریب کر لوں، تو پھر تمہیں دو کام کرنے ہیں. کتنے؟ اگر دونوں میں سے تم نے ایک بھی کر لیا تو اللہ کا قرب تب بھی مل جائے گا. دونوں کاموں میں سے ایک کام بھی اگر ہم کر چکے اپنی زندگی میں تو پھر بھی اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے گا. اور وہ دو کام کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، سب سے پہلا کام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے وابتغوا الیہ الوسیلہ. پہلا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے پاس کوئی وسیلہ تلاش کرو جس کے ذریعے وہ تمہارے قریب ہو جائے. اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، یہ پہلا کام ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، کسی چیز کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور دوسری چیز یہ ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو. کیا؟ دونوں کاموں کے کرنے کے بعد آگے اللہ خود فرماتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی دونوں کاموں کے کرنے کے بعد اللہ کامیابی کی سند خود عطا فرما رہا ہے. فرمایا کہ اگر تم میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو، پھر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر تم میری راہ میں نکل پڑو اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، جب اسلام کو ضرورت پڑ رہی ہو تمہاری جوانیوں کی اور تمہارے نوجوان بیٹوں کی، تب تم انہیں اللہ کی راہ میں بھیج کے جہاد کرو اور اسلام کا جھنڈا بلند کرو، تو دونوں کاموں کے کرنے سے ہی اللہ تمہیں کامیابی کی سند عطا فرما دے.
پہلی جو چیز ہے ہم اس پہ کلام کرتے ہیں کہ تم کسی چیز کے ذریعے اللہ کے دربار میں کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. کیا کرو؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ ڈائریکٹ بھی تو سنتا ہے. تو آج تک کسی نے اس بارے میں کوئی کلام نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو شک ہے. ہر ایک بندے کا یہ پختہ ایمان اور پختہ یقین ہے کہ اللہ ڈائریکٹ بھی سنتا ہے. ڈائریکٹ بھی بولیے. لوگ کہتے ہیں کہ پھر درمیان میں کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہم اپنی طرف سے کرتے تو پھر تو ایک الگ مسئلہ تھا، تمہاری بات سچی ہو سکتی تھی. وسیلہ تلاش کرنے کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اس آیہ مقدسہ میں اللہ خود فرمانا چاہ رہا ہے. 5ویں پارے میں آپ ایک ایسی آیہ مقدسہ پڑھ آئے ہو جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے اور مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب، اگر آپ کا کوئی امتی تھکا ہوا گناہ کر کر کے اتنا تھک گیا کہ اب گناہ کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، ہر طرح کا پاپ اس نے کما لیا ہے، اب اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طرح سے معافی مل جائے تو محبوب اس کے لیے ہم نے حل رکھا ہے کہ وہ آپ کے روزے پہ آ جائے. یہ آیہ مقدسہ بھی آپ پیچھے 5ویں پارے میں پڑھ آئے ہیں. تو عقل مند بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے. جاؤ کا یہ جو کاف ضمیر ہے، جا کا مطلب ہے آ جائے، کاف آپ کے پاس، جاؤ کا وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے پاس آ کے کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے. واستغفر لهم الرسول، اور اس طرح استغفار یوں نہیں چلے گا، میرے رسول کا نام لے. پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم. اللہ فرماتا ہے اگر اس نے اس طرح کر لیا جو طریقہ کار اللہ بیان فرما رہا ہے، اس طریقے کے مطابق اس نے دعا کی تو پھر ہمیں ضرور توبہ قبول کرنے والا پالے گا. یعنی پھر اس یقین کے ساتھ وہ واپس جائے کہ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لی ہیں. اور حضور تو خود فرمایا کرتے تھے، حضور کے روضہ پاک پہ آج بھی وہ حدیث کا ایک ٹکڑا لکھا ہوا ہے جو یہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جب لوگ ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں تو حضور کے روضہ پاک پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو یہ حدیث کا ٹکڑا لکھا ہوا انہیں نظر آتا ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ما بینا بیتی کا مطلب ہوتا ہے میرا گھر. کیا؟ ما بینا بیتی و منبری، میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان والی جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور بندہ اس وقت ریاض الجنہ میں بیٹھ کے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں بیٹھا ہوتا ہے. اب اسے جنت کا ٹکڑا بنایا کس نے؟ بولیے. ہمیں کس نے بیان کیا ہے؟ بولیے. پوری کائنات کے سردار نے، جن کی زبان کے بارے میں قرآن کہتا ہے 27واں پارہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی حضور کی زبان یہ ہے کہ حضور کی زبان پہ اللہ خود کلام کرتا ہے. یعنی جب اللہ اپنے محبوب کو بلانا چاہتا ہے اس وقت حضور کلام کرتے ہیں. تو جب اللہ اپنے محبوب کی زبان پہ خود بولتا ہے تو وہ کتنی سچی اور کتنی سچی، کتنی خوبصورت، کتنی اعلیٰ زبان ہے جس زبان سے حضور فرما رہے ہیں کہ تم جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں بیٹھ کے
میرا نام لے کے، میرا نام لے کے تم دعا کرو۔ اور ویسے بھی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اللہ کرے آپ کو زندگی میں بار بار عمرے نصیب ہو جائے۔ فجر کا ویلہ ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اللہ زندگی میں حج بھی نصیب کر دے۔ ایک بات پکی ہے، بندہ بیٹھا بھی ریاض الجنہ میں ہو، میری بات کی آپ میں سے جو بندہ تائید کرنا چاہے نا، وہ میرے کہنے پہ نہ کرے، اس لیے کہ میں بات اپنی کاری نہیں رہا، وہ اپنے دل میں سوچ کے پھر تائید کرے کیا بات ٹھیک ہے کہ بندہ ریاض الجنہ میں بھی بیٹھا ہو اور وہاں حضور کا روضہ پاک بھی سامنے ہو، اور پھر بندہ اپنے رب کے دربار میں وہاں ہاتھ اٹھائے کھڑا ہو۔ غور کرنا، تو دل کرتا ہے بندے کا کہ حضور کا نام لیے بغیر ہی دعا کر لے۔ اگر میرا جملہ سمجھ آ گیا ہے نا تو پھر بولنا، یعنی پوری کائنات کے سردار سامنے ہوں، نظریں بھی روضہ پاک پہ ہوں، پھر دل کرتا ہے کہ بندہ حضور کا نام لیے بغیر دعا کر لے۔ اگر آپ کا کرتا ہے تو پھر آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک ہو۔ مجھ سے پوچھ تو میں قرآن کی آیت کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کا نام لو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا نام لو۔ تو کہتا ہے کہ کسی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وسیلے کے بغیر گزارے کوئی نہیں، وسیلے کے بغیر بولیے۔ یہاں تو اس دنیا کا ماحول یہ ہے، درس لمبا نہ ہو جائے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اس دنیا کا ماحول یہ ہے، غور کرنا، کہ اگر کسی کے پاس جانا ہو اور کوئی اس سے کام لینا ہو تو بندہ لوگ تلاش کرتا پھر رہا ہوتا ہے، بندے تلاش کرتا پھر رہا ہوتا ہے کہ اس کے زیادہ قریب کون ہے، جس کی یہ موڑتا نہیں ہے، جس کی یہ ٹوکتا نہیں ہے، میں اس کا دروازہ کھڑکاؤں۔ تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا دار سے بات منوانی ہو تو اس کا قریبی تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہو، اور جب اس سے بات منوانی ہو تو اس کا قریبی تلاش تجھے کسی نے غلط پٹی پہ لگا دیا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ یار جب حضور کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی بات پیچھے رہ گئی ہے، کدھر جاؤ گے؟ دھکے کھا کھا کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اور حضور کی ضرورت نہیں رہی تمہیں، مجھ سے پوچھ، میں کہتا ہوں حضور کے بغیر گزارا ہی نہیں، حضور کے بغیر تیری کوئی دعا ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے جس دعا میں حضور کا نام نہ لیا جائے۔ اس نے اپنے محبوب سے اتنا پیار کیا ہے، اس رب نے اپنے نبی سے اتنی محبت کی ہے، ایک دفعہ فرما دیا تھا اللہ نے، محبوب کوئی عبادت ایسی عبادت ہے ہی نہیں جس میں آپ کا ذکر نہ ہو، اور اگر تو حضور کا نام دعا میں نہیں نہ لینا چاہ رہا تو پھر نماز میں بھی نہ لیا کر۔ اتحیات میں بیٹھ کے اس محبوب کی ذات پہ سلام بھیجتا ہے اور دعا کرتے ہوئے تو کہتا ہے ضرورت نہیں رہی، اور بدبختی ہے۔ اگر ان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ وہ تو فرماتا ہے مجھے ان کی ضرورت ہے، تو پھر جب اس کو ان کی ضرورت ہے اور وہ خود فرماتا ہے کہ ان کا نام لے کے مجھ سے کلام کرو، ان کا نام لے کے مجھ سے دعا کرو، تو میں کہتا ہوں کوئی مشکل تب مشکل رہ نہیں جاتی۔ یہ تو حضور کی ذات ہے نا، یہ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضور تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ کے دربار میں دعا کرنی ہو اور تم چاہو کہ اللہ قبول کر لے تو پھر میرے نواسے حسین کا نام لے لیا۔ تو جب حضور کے نواسے امام حسین پاک کا نام لیں تو ہاتھ خالی نہیں لوٹتے، تو اب بول لیجیے گا پھر حضور کا نام لیا جائے۔ یہ تو باتیں تھیں اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے، میں اس پہ دلائل دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جو یہ کہے کیا یہ دلائل موجود ہیں، کیا صحابہ اکرام نے وسیلہ دے کے دعائیں کی ہیں، تو میں بخاری مسلم سے
3 دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے۔ اور آج لوگ سوال بھی یہی کرتے ہیں کہ بخاری میں سے کوئی روایت دے دیں، تو میں 3 احادیث پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کو جب مشکل پڑی انہوں نے کن کا نام لے کے دعا کی؟ حدیث سنیں گے میرے محبوب کریم۔ پہلی بات یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو نفلوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ کس کے؟ بولیے۔ یہ جو ہم نماز کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں، ان نوافل کے ذریعے بھی بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے کہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے۔ اور بندہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو فرائض جو ہے وقت پہ پڑھے، اور فرائض کے ذریعے بھی بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور اگر نوافل اور فرائض میں اگر کمی پیشی ہو، کوتاہی ہو، لیٹ ہو جائے جس طرح ہم ہوتے رہتے ہیں، تو پھر میرے محبوب کا نام لے لیا کرو، ساری کوتاہیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر حضور کا نام لے کے دعا کرو، اس لیے کہ اب گزارا نہیں ہے، اس لیے کہ نفلوں میں بھی کمزوری، فرائض میں بھی کمزوری ہو جاتا ہے نا۔ تو جب ہم فرائض میں لیٹ ہو گئے، کبھی 2 رکعتیں نکل گئی، کبھی 4 کے 4 نکل گئی، کبھی نوافل ویسے ہی چھوٹ گئے، تو اب نوافل میں بھی کمی، فرائض میں بھی کمی، اور جب عبادت میں کمی کر چکے ہو اور پھر حضور کا نام لیے بغیر دعا کر کے چلے گئے ہو، کمی تو ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے محبوب کا نام لو، اللہ کمیاں دور فرما دے۔ غور کریں گے، پہلی حدیث پاک اس پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول کا نام ہے، غور سے سننا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ کس میں؟ کس میں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے۔ صحابی رسول پتہ کیا کہتے ہیں؟ جب قحط پڑ جاتا اور ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو لوگوں نے پتہ کیا کیا؟ حضرت عمر پاک کے وسیلے سے، حضرت عباس کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں دعا کی۔ کس کے دربار میں؟ کس کے دربار میں؟ 2 صحابہ کا نام لے کے، حضرت عمر بن خطاب کا اور حضرت عباس بن عبد المطلب کا، اللہ کے دربار میں دعا کی، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا کننا، ہاتھ اٹھا لیں، ہماری بھی سنی جائے گی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بام نبینا فاسقنا۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، اے اللہ ہم حضور کا وسیلہ دے رہے ہیں تیرے دربار میں، تو ہم پر بارش نازل فرما دے۔ اور پھر اللہ کے دربار میں کہا کرتے، اے اللہ ہم تیرے محبوب کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دیتے ہیں، ہم پر بارش برسا دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کا وسیلہ بھی دیتے اور حضور کے کچھ یاروں کا وسیلہ بھی دیتے، ابھی ہاتھ چہرے پہ آتے تھے اللہ بارش برسا دیا کرتا تھا۔ صحابہ نے وسیلہ دیا کہ نہیں؟ بولیے، بخاری کی روایت سنی، وسیلہ دیا کہ نہیں؟ تو کہتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ ہی وہ سن لیتا ہے، تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو کوئی منکر ہی ہوگا جو کہے گا وہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، وہ سنتا ہے، وہ ہر لمحے سنتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سنتا ہوں، لیکن اگر تم محبوب کے ذریعے سے سناؤ، میں ویسے بھی سنتا ہوں، لیکن اگر تم ان کا نام لے کے مجھ سے کلام کرو تو بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
کوہ طور پہ جاتے تھے نا اللہ سے کلام کرنے کے لیے، تو پیچھے ماں ہاتھ اٹھاتی تھی، اللہ میرا موسیٰ آ رہا ہے۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، چاہے وہ نبی کی ہو، چاہے وہ کسی عام انسان کی ہو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، چاہے وہ کسی لولے لنگڑے کی ہو، چاہے وہ کسی بھی انسان کی ہو، ماں ماں ہی ہوتی ہے، چاہے جناب موسیٰ کی ماں ہو، ہاتھ اٹھاتی ہیں، حالانکہ وہ نبی تھے۔ کیا تھے؟ اور اللہ کے نبی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دربار میں کیسے جانا ہے، پتہ ہوتا ہے نا، اس لیے کہ وہ نبی ہے۔ اور پھر جناب موسیٰ صرف نبی نہیں ہے، رسول بھی ہیں، اور صرف رسول اور نبی نہیں ہیں، اولو العزم بھی ہیں، یعنی سب سے پہلے نبی، پھر رسول، سب سے اوپر والا درجہ اولو العزم، تینوں درجے انہیں حاصل ہیں۔ تو انہیں پتہ ہے نا کہ میں نے اپنے رب سے کلام کیسے کرنا ہے۔ بولیے، 4 جماعتیں کو بندہ پڑھ لے نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے میں نے کسی افیسر کے سامنے بات کیسے کرنی ہے، کسی عالم کے سامنے کیسے بولنا ہے، کسی مفتی سے کلام کیسے کرنا ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے نا کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے، لیکن ماں پھر بھی ہاتھ اٹھائی کھڑی ہے، اللہ میرا موسیٰ آ رہا ہے، اللہ میری لاج رکھنا، اللہ میرا موسیٰ ہے، اللہ جلالی ہے۔ کیا ہے؟ جلالی طبیعت والا ہے۔ اچھا، ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا بیٹا جلالی ہے، کس بیٹے کی کون سی طبیعت ہے، نرم ہے یا گرم ہے، یہ ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے، باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ اللہ میرا بیٹا جلالی ہے، جلالی طبیعت کا ہے، آ رہا ہے تیرے پاس۔ جناب موسیٰ جب کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو جوتے پہن کے ہی چلے جاتے، اللہ نے کبھی نہیں فرمایا تھا موسیٰ جوتے اتار دو اور کوہ طور پہ جوتے اتار کے آؤ، مجھ سے کلام ہونا ہے تو کلام کرنا ہے تو جوتے اتار کے آ کے کرو، نہیں کبھی فرمایا تھا۔ ایک دن ماہ کا وصال ہو گیا ہے، جناب موسیٰ دوبارہ گئے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں سنبھل کے آئیے گا۔ اللہ پہلے بھی آتا تھا، اللہ فرماتا ہے پہلے پیچھے دعا کرنے والی تھی، اب جوتے اتار دیجئے گا، اب یوں نہیں آنا جیسے پہلے آتے تھے، اب جوتے اتار کے آئیے گا، مجھ سے کلام کیجئے گا۔ اللہ پہلے تو یوں ہی آتے تھے، اللہ فرماتا ہے پہلے موسیٰ ماں دعا کرنے والی تھی۔ آئے ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں دعا کرے تو وہ سن لیتا ہے، رد نہیں کرتا، اور جس کے بارے میں حضور دعا کر رہے، توجہ نہیں کر رہے، حضور کے پاس آنے والا ایک شخص آتا ہے نا تو حضور کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی نظر نواسہ پاک پہ پڑ جاتی ہے، چھوٹے بچے ہیں حضرت امام حسین پاک، تو وہ نا حضرت امام حسین پاک کے کانوں میں اس کا جملہ پڑ جاتا ہے، بڑا دکھی جملہ تھا، حضور سے دعا کروانے کے لیے آیا ہے، تو حضور نے فرمایا اس چھوٹے بچے سے کروا لے، میرے نواسے سے کروا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام حسین کی نہیں موڑتا تو پھر وہ اپنے محبوب کی کیسے موڑے گا؟ صحابہ اکرام قحط میں بارش لینے کے لیے کن کا وسیلہ دیتے تھے؟ حضور کا بھی وسیلہ دیتے، صحابہ کا بھی وسیلہ دیتے۔ تم یہاں حضور کے وسیلے پہ رولا ڈالتے ہو، یہاں تو حضرت عباس کا وسیلہ دے کے بارش مانگ رہے ہیں۔ اگلی بات پہ غور کیجئے گا، حضرت اوس بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں نا لوگ ایک دفعہ پھر سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، تو ہم نے پھر کیا کیا؟ غور کرنا، ہم تو ہر وقت قحط میں، ہر بندہ پریشانی کا رونا رو رہا ہے، ہر وقت مہنگائی کا رونا رو رہا ہے ہر بندہ۔ جس کا اچھا خاصا کاروبار ہے نا، جس کی روزانہ کی جو سیل ہے 20-25 ہزار ہے، شکر رات کو وہ بھی ادا نہیں کرتا، اس کے منہ پہ بھی اس کے زبان پہ بھی رات کو جملہ یہی سننے کو ملتا ہے مہنگائی بہت ہے۔ اچھا، آج کے اس دن میں اللہ نے کچھ نہیں دیا، 20-25 ہزار جیب میں لا کے سیل کر کے تو پھر بھی یہی جملہ بول رہا ہے، تو پھر تیری پوری نہیں پڑ سکے گی، نہیں پوری پڑ سکے گی۔ لیکن میں ایک مزدور کو بھی جانتا ہوں، 1000 اگر اس کو روزانہ مل جائے نا پھیری سے، تو اس سے پوچھا جائے سناؤ آج کا دن کیسا رہا، کہتے ہیں شکر ہے اس نے روزی دے دی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو 1000 مل گیا ہے وہ یوں کہہ رہا ہے، اور جس کو 25-30 ہزار مل گئے وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، اور وہ ابھی نہ شکری کے کلمے بول رہا ہے بہت مہنگائی ہوگی، حالات بڑے خراب ہو گئے، حالات ٹھیک نہیں رہے۔ اور اگر کوئی اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ مسجد کو اتنے فنڈ کی ضرورت ہے، کام کروانا ہے، مہربانی کر، اللہ نے تجھے بڑا دیا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں، بڑے تنگ حالات جا رہے ہیں، حالات بڑے ٹائٹ جا رہے ہیں، پاس کچھ نہیں ہے، روزانہ سیل اتنی کرتا ہے تو 20,000 یعنی ایک دن کے سیل مسجد کو نہیں دے سکتا۔ میں نے بڑا جملہ بول دیا ہے، یہاں تو 100 روپیہ کہا گیا ہے کہ صرف جمعے کی جولی میں 100 ڈال دو، وہ بھی مشکل ہو گیا۔ لوگ مٹھی میں یوں بند لے کے ایسا سے جولی کے اندر جا کے بالٹی میں چھوڑتے ہیں، اور بالٹی پکڑنے والا دیکھتا ہے کہ کتنے نکلیں گے، اندر سے 10 روپے نکلتے ہیں۔ اور ایسی چاہتے ہیں کہ صبح شام چلیں، ابھی چل رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی خیال نہیں آئے گا کہ جمعہ آ رہا ہے، ہم چلو 2000 مسجد کی خدمت ہی کر دیں، 5000 مسجد کی خدمت ہی کر دیں، بات دور چلی جائے گی۔ اشاروں میں کہہ چکا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کس جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا، کہ ایک بندہ اتنا کمانے کے بعد بھی ناشکری کے کلمے بول رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں، تو پھر حالات سوکھے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر ابھی سوکھے نہیں ہے نا اتنے کما کے ایک دن کے، تو پھر کبھی سوکھے نہیں ہو سکتے۔ سن لے، اگر تجھے عادت پڑ جائے نا اللہ کا شکر ادا کرنے کی، عادت پڑ جائے، تو پھر اللہ قرآن کے 13ویں پارے میں فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو، کیا شکر ادا کرو، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں دگنا چگنا کر کے عطا کروں، بڑھا چڑھا کے عطا کروں۔ غور کرنا، تو قحط تو آج ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن ہم نے اس قحط کو کس طرح برداشت کیا ہے، اور ہم قحط کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی رونا آتا ہے، باتیں کرنی آتی ہیں، اللہ کے دربار میں حضور کا نام لے کے اس مہنگائی کے خلاف اور آج کے ظلم کے خلاف دعا کرنی نہیں آتی، اور دعا مومن کا ہتھیار رہا ہے ہر دور میں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے مشکل آتی تھی تو اللہ نے ہاتھ دیے کس لیے ہیں؟ ہمارے ہاتھ نہیں نہ اٹھتے، غور کرنا، مشکل آتی تھی تو اللہ نے ہاتھ دیے کس لیے تھے؟ اٹھ جاتے تھے اللہ کے دربار میں، ہم دیتے تھے اللہ کے دربار میں وسیلہ اللہ کے پیاروں کا، ہماری مشکلیں دور ہوتی تھی۔ ادھر دیکھنا، صحابی رسول کہتے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، حضرت اوس بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم سارے اکٹھے ہوئے، سارے اتنے ضرورت پوے تے حلوے دیگ محلے والے وانڈ دیندے، پیسے اکٹھے کر دلیے کی دیگ وانڈ دیندے، ہاتھ نہیں اٹھانے، مسجد نہیں آنا، 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھنی، اس کے دربار میں اس کے محبوب کا وسیلہ نہیں دینا۔ ادھر دیکھنا، ہم اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کے انہوں نے نا حضرت اماں جی عائشہ یعنی حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور آ کہتے ہیں دیکھ لیجئے حالات کیا ہیں مدینہ کے، آپ دعا ہی کر دیں، آپ دعا کر دیں۔ اب یہاں مجھے تو بات سمجھ آ رہی، آپ کو بھی آ جانی چاہیے، مسجد حاضر تھی ان کے پاس، مسجد نبوی، صحابہ کرام کے پاس مسجد حاضر تھی، مسجد چھوڑ کے حضور کے دروازے پہ کیوں آئے؟ مجھے پوری زندگی لگا کے اس سوال کا جواب دے دے، پوری زندگی لگا کے اس سوال کا جواب میں ملک پورے والوں سے مانگنا چاہتا ہوں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے وسیلہ مانگنے کی۔ اس سوال کا جواب مجھے تلاش کر کے اپنے پسند کے مولوی سے دے دے کہ مسجد چھوڑ کے وہ دروازے مصطفیٰ پہ کیوں آئے؟ میں دوبارہ جملہ بولتا ہوں اگر سمجھ آ جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں قحط پڑا ہے، مسجد نبوی اعلیٰ مسجد جس میں ایک نماز پڑھے اللہ 50,000 کا ثواب دے، وہ مسجد حضور والی چھوڑ کے دروازے مصطفیٰ پہ کیا لینے آئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ جانتے ہیں کہ حضور کے بغیر گزارا کوئی نہیں، ان کو پتا ہے، لیکن تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تجھے کس مولوی نے سمجھا دی ہے کہ حضور کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں بدبختی ہے جس نے اپنے نبی کا ہی نہیں نام لینا۔
اچھا آئے نا تو حضرت اماں جی نے آگے بڑا خوبصورت جملہ بولا، عرض کرنے لگے اماں جی قحط بہت ہے، آپ دعا کریں نا، اس لیے کہ آپ حضور کی زوجہ ہیں، آپ حضور کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، حضور کے روضہ پاک والی جو چھت ہے نا، روضہ پاک والی جو چھت ہے، اس کو سوراخ کر دو، جیسے یہ سوراخ ہے نا، اس کو سوراخ کر دو، بس تمہارا کام سوراخ کرنا ہے، سوراخ کرو اور پھر دیکھنا کہ مدینے کا قحط کیسے دور ہوتا ہے، ادھر ہاتھ اٹھا لینا سوراخ کر کے، اور پھر حضور کے روضہ پاک پہ تمہاری نظریں رکی رہیں۔ جب تم یہ کام کرو گے تو پھر تمہارے ہاتھ چہرے پہ بعد میں آئیں گے، اللہ قحط پہلے دور فرما دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر کیا کیا، غور کرنا، ہم نے حضور کے روضہ پاک کی چھت کو سوراخ کیا، اور جب ہم نے سوراخ کر دیا تو ہم نے ہاتھ اٹھا دیے، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، چونکہ ہمیں ضرورت تھی، ہمارے جانور پیاسے مر گئے تھے، گھاسیں سوکھ گئی تھی، چارے سوکھ گئے تھے، اس قدر قحط پڑا، اتنی بارش ہوئی کہ گھاس تازہ ہو گئی، اتنی بارش ہوئی کہ ہمارے مویشی جو ہے وہ خوش ہو گئے، ہمارے مویشی جو ہے انہوں نے پانی پی لیا، موٹے تازے ہو گئے، ہم نے برتن بھر لیے بارش کے پانی کے، اس قدر ہم خوشحال ہو گئے، کیا کیا ہے، حضور کا نام ہی تو دیا ہے۔ اور پھر جس سال یہ کام کیا گیا تھا نا، یہ حضور کے روضہ پاک کے چھت کو سوراخ کرنے والا، اس سال کا نام پتہ ہے کیا رکھا گیا، غور کرنا، لوگوں نے اس سال کا نام رکھ دیا عام الفتق، یعنی پھٹن والا سال۔ کون سا؟ وہ چھت پڑی تھی نا، تو عام الفتن، فتن کا مطلب ہے پھٹنا، عام الفتن اس سال کا نام رکھ دیا کہ ایک سال ایسا بھی آیا تھا، ہم نے حضور کے روضہ پاک کی نا، روضہ پاک کی اوپر والی دیوار کو، چھت کو سوراخ کیا، تو ہم نے پھر دعا کی، ہمیں یہ طریقہ حضور کی زوجہ نے بتایا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں حضور کے بغیر گزارا کوئی نہیں، حضور کے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ ایک نبینا شخص آتا ہے، غور کرنا، نبینا، آنکھوں سے بولیے گا، کون سا نام ان کا سنیے، صحابی رسول کہتے ہیں، نام ہے صحابی کا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نبینا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کے نا عرض کی، اللہ کے پیارے محبوب آپ دعا ہی فرما دیں، میں آنکھوں سے نبینا ہوں، اللہ بینائی عطا کر دے۔ میں پھر سوال کرتا ہوں، وہ حضور کے پاس کیوں آ رہا ہے، مسجد حاضر ہے، خود دعا کرے۔ صحابہ جانتے تھے ان کے بغیر نہیں سنی جائے گی، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور پھر نبینا ہے، حضور کے پاس آ رہا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب آگے سے کیا فرمائیں گے، غور کرنا، عرض کرتا ہے حضور دعا کر دیں، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ نبینے شخص سے پوچھنا، جب اس کے گھر میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہو تو وہ کہتے ہیں دیکھ نہیں سکا کہ کیسے ہیں، دل کرتا ہے سب کا دیکھنے کو، لیکن نہیں دیکھ سکتا نا، غور کرنا، آکے عرض کرتے ہیں حضور دعا فرما دیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، یوں ہاتھ اٹھائے ہیں، سبحان اللہ، اور حضور اس سے تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں ہم پاس بیٹھے ہیں اور حضور اسے کیا فرماتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھا، طریقہ بتا رہے ہیں، یوں ہاتھ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کے میرا نام لے۔ اب میں وہ عربی میں دعا پڑھ دیتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا، یوں کہ اللہم انی اسألک، ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، ہاتھ اٹھائے ہوئے بندے نے،
حضور کا نام لے کے دعا کر رہا ہے، بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت، تیری طرف نبی رحمت کا وسیلہ دیتا ہوں، اے اللہ میرے محبوب کا وسیلہ تیرے دربار میں دے رہا ہوں، میری بینائی لٹا دے۔ صحابی حضرت عثمان بن حنیف حدیث لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں اس نے حضور کا وسیلہ دیا، ابھی ہاتھ چہرے پہ آئے نہیں تھے، اللہ نے بینائی لٹا دی تھی۔ اس عقیدے پہ نہ مر جانا کہ حضور کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اس عقیدے پہ موت نہ آ جائے کہ وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، کسی کے وسیلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں وہ سنتا ہے، وہ بولیے ڈائریکٹ بھی سنتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے محبوب کا نام لو۔ اور میں قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دے کے آج کا موضوع میں نے ثابت کر دیا ہے، ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، جہاں سنانا چاہیں سنا دیں۔ آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا دلائل کے بغیر بات ہو گئی اور اس پہ ہمیں اعتراض ہے، نہیں کوئی اعتراض کر سکے گا، اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے، بس یہ آخری جملہ ہے کہ سب ایک زبان سے کہہ دو کہ حضور کے بغیر، حضور کے بغیر نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، حضور کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جملہ پھر سن لیں، زمین و زمان یعنی حضور کے لیے، زمین و زمان چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں یعنی ہم دنیا میں آئے بھی آپ کے لیے، ہم آئے یہاں کل اٹھے وہاں تمہارے لیے۔ اللہ ملک کی توفیق دے۔